5 4 3 2 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن حصے دوم کا سبق نمبر 237، لیسن نمبر 237، اور یہ صلہ کے بارے میں ہے، صلہ اور پریپوزیشن۔ تو صلتن تو آپ جانتے ہیں، صلہ کہتے ہیں جوڑنے کو، جوڑنے کو، وصل سے ہے صلہ۔ تو حروف جر یعنی حروف اضافت، پریپوزیشنز جنہیں آپ کہتے ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ بظاہر چھوٹی سے یک حرفی یا دو حرفی لفظ ہیں، لیکن مفہوم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ افعال کے ساتھ حروف اضافت کے بدلنے سے معنی میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ مفہوم کی یہ تبدیلی اہل زبان کے محاورے کے مطابق ہوتی ہے۔ چونکہ یہ حروف افعال سے متصل ہوتے ہیں، اس لیے صلہ یا پروپوزیشنز کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ساری باتیں سماعی ہیں، یہاں لگے بندھے کوئی اصول نہیں ہوتے، اور ان پر عبور حاصل کرنے کے لیے مطالعے کی کثرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابتدائی طالب علم کے لیے نہایت توجہ کے ساتھ ڈکشنری سے بار بار رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اردو اور انگریزی میں بھی اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو پہلے اردو اور انگریزی کی مثالیں ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ بات اچھی طرح سمجھ جائیں، پھر ہم آپ کو عربی کی مثالیں دیتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے اردو کی مثالیں دیکھ لیجئے آپ کہ حروف یہاں پر، میں، سے اور تک کے ساتھ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا ایک فعل ہے، ہاتھ اٹھانا ایک فعل ہے نا، لیکن ہاتھ اٹھانے کے ساتھ کون سا صلہ استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، اس کا مطلب ہے اس نے دعا کی۔ اچھا، اب آپ کہتے ہیں اس نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا، پر ہاتھ اٹھایا، اس کا مطلب ہے اس نے بیوی کو مارا۔ پر، ہاتھ اٹھانے کے ساتھ پر کا استعمال ہو گیا، دیکھیے آپ۔ اچھا، حکومت کی تائید میں کئی ارکان اسمبلی نے ہاتھ اٹھائے، یعنی ووٹ دیا۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، وہ اپنے بچے سے ہاتھ اٹھا چکا ہے، سے ہاتھ اٹھا چکا ہے، یعنی اپنے بچے سے مایوس ہو چکا ہے۔ اچھا، اس نے سر تک ہاتھ اٹھایا، یعنی سلام کیا۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا ایک فعل ہے، ہاتھ اٹھانا فعل ہے، اس کے ساتھ کی طرف اور میں، سے، تک، پر ہاتھ اٹھانا، تو یہ سارے استعمالات جب ہوئے تو مفہوم بدل گیا۔ چلیے جی، اب ذرا دیکھ لیجئے، ایک لفظ ایک انگریزی میں ورب ہے لک، لک، لک کا مطلب ہے دیکھنا، لک، لیکن ٹو لک کا مطلب ہے دیکھنا۔ اچھا، لک کے ساتھ فار آ گیا، لک فار، اس کا مطلب ہے ڈھونڈنا۔ سمجھے، جیسے آپ کسی دوست سے کہیں لک فار می اے کار، کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے ایک کار تلاش کیجیے، میں خریدنا چاہتا ہوں، لک فار۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے، لک ٹو کا مطلب ہے خدمت کرنا۔ اچھا، لک ان ٹو کا مطلب ہے سوچئے، غور کیجئے، لک ان ٹو دا میٹر، کہتے ہیں آپ اس معاملے پہ ذرا غور کیجئے، سوچ لیجئے۔ لک ایفٹر کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا، آئی لک ایفٹر مائی ہاؤس، دیکھ بھال کرنا، لک ایفٹر۔ اچھا، لک بیک کا مطلب ہے یاد کرنا۔ دیکھ رہے ہیں ہم،
ایک ہی لفظ ہے لک، لیکن اس کے ساتھ لگ گیا ٹو لک اور لک فار، لک ٹو، لک ان ٹو، لک آفٹر، لک بیک، اور مفہوم بدل گیا۔ چلیے ایک اور مثال دیکھ لیجئے، ٹیک۔ ٹیک انگریزی میں کہتے ہیں ٹیک۔ ٹیک کا مطلب ہے لینا، پکڑنا، لیکن ٹیک ان کا مطلب ہے دھوکہ دہی کرنا۔ ٹیک اپ کا مطلب ہے اٹھانا، ٹیک اپ۔ ٹیک اپ دا میٹر کا مطلب ہے جو ہے اس ایشو کو ٹیک اپ دا ایشو، اور ٹیک اٹ کا مطلب ہے سمجھنا، فرض کر لینا، سمجھنا، یہ فرض کر لینا، ٹیک اٹ۔ اور ٹیک آن کا مطلب ہے ملازم رکھنا یا کرائے پر لینا، اور ٹیک آؤٹ کا مطلب ہے اکھاڑ پھینکنا، نچوڑنا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو پریپوزیشن ساتھ میں آتی ہیں، یہ جو صلات آتے ہیں، اس سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ اچھا چلیے جی، اب آ جائیے عربی کی مثالیں آپ دیتے ہیں۔ ذیل میں بعض افعال اور ان کے ساتھ مختلف صلوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ان پر غور کیجیے اور معنوی تبدیلی پر توجہ فرمائیے۔ ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، امر بالمعروف، اور اس کے ساتھ نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، نہی عن المنکر۔ اب آپ غور کیجئے، یہاں امر کے ساتھ بی کا صلہ استعمال ہوا ہے اور نہی کے ساتھ ان کا صلہ استعمال ہوا ہے۔ چلیے، امر یامر مر، فعل کیا ہے؟ امر یامر مر، باب نصرہ سے ہے نا، امر یامر مر، آپ پڑھ چکے ہیں، محموز ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا صلات آتے ہیں؟ کون کون سی پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیے، قل امر ربی بالقسط، امر ربی بالقسط، امر کے ساتھ بی کا استعمال ہو رہا۔ دیکھیے، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ امر ربی بالقسط، بالقسط، امر کے ساتھ بی کا صلہ آ رہا ہے، دیکھیے اب، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں، امر کے ساتھ بی۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے۔ سورہ نحل کی مشہور آیت ہے، آپ ہر جمعہ سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو امر یامر مر ہے نا، اس سے یامر فعل مضارع ہے۔ اب یامر کے ساتھ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ بالعدل والاحسان، بالعدل والاحسان۔ تو یہاں غور فرمایا آپ نے بی کا۔ اچھا، اب نہا کے ساتھ دیکھیے، نہا کے ساتھ ان کا صلہ اور من کا صلہ استعمال ہوتا ہے۔ نہا ان کذا، اس نے کسی چیز سے روک دیا، منع کر دیا، حرام کر دیا۔ ہوا رجل نہاک من، ہوا رجل نہاک من رجل، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے تم کو دوسرے شخص کی طلب کرنے سے منع کر دیا۔ اچھا، آپ قرآن کی مثال دیکھ لیجئے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا۔ نَهَا النَّفْسَ، اب یہاں عن کا استعمال ہوا ہے، دیکھیے، عن الْهَوَىٰ، نہا کے ساتھ عن الْهَوَىٰ کا صلہ ہے، یہ ذرا غور فرمائیے۔ اور یہ عربی کے محاورے ہیں، عرب اسی طرح استعمال کرتے ہیں، نہا کے ساتھ ہمیشہ عن۔ اچھا دیکھیے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو روکے، منع کریں، فَانْتَهُوا، رک جاؤ۔ نَهَاكُمْ عَنْهُ، نَهَاكُمْ کے بعد عَنْهُ استعمال ہوا ہے، دیکھیے۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے لوگوں کو روک، برائی سے لوگوں کو روک۔ دیکھیے کتنا اچھا باپ ہے، اس سے اچھا باپ کوئی ہو سکتا ہے؟ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ آج کے باپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تجھے دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حضرت لقمان کہتے ہیں لوگوں کو برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ،
تو اور اس کے اوپر تکلیف پہنچے گی، اس پر ثابت قدم رہنا، اور ان ذالک من عزم الامور، یہ حوصلے کے کام ہے۔ چلیے جی، اب یہاں ایک دلچسپ مثال یہاں آ رہی ہے، دیکھیے، رغیبہ، رغیبہ باب سمیہ سے ہے، رغیبہ یرغب ارغب، رغیبہ یرغب ارغب باب سمیہ سے۔ رغیبہ فیہ کا مطلب اور ہے، رغیبہ ان کا مطلب اور ہے، رغیبہ بہی کا مطلب اور ہے، اور رغیبہ الا کا مطلب اور ہے۔ دیکھیے اب، رغیبہ فیہ، اس نے خواہش کی، التفات کیا، رغیبہ فیہ کا مطلب ہے، اچھا رغیبہ عنہ، تو وہ اس سے، رغیبہ عنہ کا مطلب ہے اس سے پھر گیا، منہ موڑ لیا، ہٹ گیا، اور رغیبہ بہی عن غیرہ، اس نے دوسروں کو چھوڑ کر اسے فضیلت دی۔ ادھر دیکھیے، انا الی اللہ راغبون، انا الی اللہ راغبون، انا الی اللہ راغبون، بلا شبہ ہم اللہ ہی کی طرف التفات کرنے والے ہیں، تو الی اللہ راغبون۔ اچھا، اب یہ دیکھیے رغیبہ کے ساتھ ان کی مثال، ومن یرغب عن ملت ابراہیم، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے جو منہ موڑتا ہے، جو پھر جاتا ہے، تو الا من سفیہ نفسہ، یعنی وہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں، بے وقوفی میں مبتلا کر لیا۔ اس کے سوا کون کر سکتا ہے؟ یعنی یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے حضرت ابراہیم کا راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں؟ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، تو جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے منہ موڑتا ہے، ہٹ جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو وہ تو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صحیح مسلم کی حدیث ہے نکاح کے بارے میں، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے، جو میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس سے کتنی سخت حدیث ہے، یعنی نکاح کرنا اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ واجب ہے، ضروری ہے، قرآن نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو اب اگلی مثال دیکھ لیجئے، اگلی مثال وہ ہے تابہ کی۔ تابہ کے بعد ایلا کا صلہ آتا ہے، تو توجہ، ندامت اور پشیمانی کا مفہوم دیتا ہے تابہ کے ساتھ ایلا۔ جیسے تابہ الی اللہ کا مطلب ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، نادم ہوا، پشیمان ہوا، تابہ کے ساتھ ایلا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، یعنی جو شخص ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے۔ اب ایلا کے ساتھ مثال دیکھ لیجئے، ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، یتوب الی اللہ، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اچھا، تابہ کے بعد اگر اعلیٰ کا، یہ تو الا کی مثال تھی نا اوپر، اب اعلیٰ سنیے، اعلیٰ کا صلہ آئے تو یہ بخشش اور مہربانی کا مفہوم دیتا ہے۔ تاب اللہ علیہ کا مطلب ہے اللہ نے اس کو بخش دیا، اس پر مہربان ہوا۔ اب قرآن کی مشہور مثال ہے، دیکھیے آپ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، فتاب علیہ کا مطلب یہ ہے اللہ نے مہربانی کی، اور وہ دعائیہ کلمات جو اللہ نے حضرت آدم کو سکھائے تھے، آدم نے سیکھ لیے تھے، تو وہ پڑھ لیے، حضرت آدم نے وہ دعا پڑھ لی، ربنا ظلمنا، فتاب علیہ، اللہ نے ان پر مہربانی کی۔ اچھا جی، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صلے سے پہلے کوئی فعل محذوف ہوتا ہے،
لیکن ہمارے خیال میں یہ تکلف ہے، اہل زبان کے محاوروں میں محذوف کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے بطور محاورہ ہی قبول کرنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا تاب اللہ علیہ میں علی سے پہلے رحمہ محذوف ہے، جس کے ساتھ علی کا صلہ موضوع ہے۔ اس جملے کو کھولا جائے تو یوں ہوگا کہ تاب اللہ و رحم علیہ، تو تابہ کے ساتھ الی کا صلہ ہو گیا۔ اب ایک اور مثال لے لیجئے، سأل، تو باب فتح سے سأل یسأل اسأل یسأل یسأل سل سل، تو سأل فعل متعدی ہے، وہ مفعول کا طالب ہوتا ہے، دوسرے مفعول کے لیے صلے کی ضرورت ہوتی ہے، تو سأل کے ساتھ عموماً ان کا صلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یسألونک عن الأہلہ، اے نبی یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اہلہ ہلال کی جمع ہے، نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، یسألونک عن الروح، یہاں سألہ کے ساتھ ان استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الیتامى، عن کا صلہ، تو وہ روح کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، وہ شہر حرام مہینوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الیتامى، عن یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ اچھا ادھر دیکھیے اب ایک اور مثال، سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل، اب سأل کے ساتھ یہاں بی کا صلہ استعمال ہوا ہے، بی کا، یعنی مانگنے والے نے مانگا ہے، سأل سائل بعذاب واقع، تو وہ عذاب جو واقع ہونے والا ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے سورہ فرقان میں سأل کے ساتھ بی کا صلہ بھی استعمال ہوا ہے، فسأل به فاسأل به خبیرا، فاسأل فعل امر ہے، فاسأل به خبیرا، تو یعنی رحمان کی شان سے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں تو کسی خبیر سے پوچھیں، فاسأل به اس کے بارے میں، اس کی شان کے متعلق، بی کا صلہ دیکھ رہے ہیں، فاسأل به خبیراً، فاسأل به خبیراً۔ اچھا جی اب ذرا ہم ایک اور آپ کو فعل بتائیں، جاء یجیء جے، یہ فعل لازم ہے، جاء یجیء جی باب ضرب سے، تو وہ آیا، جاء یجیء جی، تو جاء کا ساتھ جب بی لگاتے ہیں تو وہ متعدی ہو جاتا ہے، جیسے وہ کہیں کہ جاء بالفواکہ، جاء بالفواکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھلوں کے ساتھ آیا، یعنی یا جاء بالحلاوہ تو وہ حلوے کے ساتھ آیا، مٹھائی کے ساتھ آیا، جاء بی لانا، جا کر اس کو لے آیا۔ دیکھیے قرآن کی مثالیں اب ذرا دیکھیے، من جاء بالحسنتی، یعنی قیامت کے دن جو نیکیوں کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کو لے کر آئے گا، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، فلہ عشر امثالہا، تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں عشر امثالہا، جو ایک نیکی کے ساتھ آئے گا تو اس کے لیے 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، من جاء بالحسنہ۔ اچھا اگلی مثال دیکھیے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جاءو کے ساتھ بِدَمٍ كَذِبٍ، بی عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، دیکھ رہے ہیں آپ، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد ان کی قمیص لے کر آئے اور اس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا، قمیص کے ساتھ آئے، جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، پتہ نہیں بلی کا خون تھا، کتے کا تھا، کہ کسی کا خون تھا، خون لگا کے لے آئے، دم کذب، ڈرامہ باز بھائی تھے بڑے مکار۔ وجاؤ علی قمیصہ بھی، دیکھ رہے ہیں آپ،
اچھا ادھر دیکھیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 ہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، جئت علی قدر، تو یہاں جئت کے ساتھ علی قدر آ گیا، اے موسیٰ اب تم ٹھیک اپنے وقت پر آ گئے ہو۔ جئت یعنی مطلب تم اب تم بالغ ہو چکے ہو اور تم پختہ ہو چکے ہو، اب 10 سال تم نے یہاں مدین میں گزارے، تو جوانی کے بعد اب پختگی اور شعور کی پختگی کے دور میں آ چکے ہو، اب کار نبوت تمہیں کرنا ہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ اب ذہب کے ساتھ دیکھ لیجئے، فعل ہے ذہب یذہب اذہب، باب فتح، ذہب یذہب اذہب، تو ذہب فعل لازم ہے، وہ آدمی چلا گیا، ذہب الی کسی جگہ کی طرف جانا، ذہب الی۔ اچھا لیکن ذہب بی کا مطلب جو ہے لے جانا، چھین لینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، دیکھیے متعدی ہو جاتا ہے۔ ذہب لازم ہے نا، ذہب کا مطلب ہے کہ خود جانا، اور ذہب بی کا مطلب ہے کسی کو ساتھ میں لے جانا، متعدی ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو چھین کر لے گیا۔ ذہب اللہ بنورہم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ان منافقین کے نور کو چھین کر لے گیا، یعنی اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، ان کی روشنی زائل کر دی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ذہبہ کے بعد بی کے صلے نے مفہوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، فعل متعدی ہو گیا یہاں پر۔ اچھا اگلی مثال دیکھ لیجئے کہ فلما ذہبوا بہ، سورہ یوسف کی آیت ہے کہ جب وہ حضرت یوسف کو لے کر گئے، ذہبوا بہ یعنی جو ہے اصرار کر کے بھائی ان کو جنگل میں لے گئے، چلو ہمارے ساتھ، ارادے نیک نہیں تھے ان کے، ذہبوا بہ، ذہبہ کے بعد بی کا استعمال دیکھ رہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے سورہ نور کو، یکاد ثنا برقی یذہب بالابصار، یکاد افعال مقاربہ میں سے ہے، یکاد ثنا برقی یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اللہ کی بجلی کی چمک، ثنا برقی ان کی بصارت لے جائے، ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دے۔ یذہب بالابصار، یذہب کے ساتھ کیا آیا؟ ذہب یذہب کے ساتھ ابصار، بی آ گیا، یذہب بالابصار۔ اگلی مثال دیکھیے، ثم ذہب الی اہلہ یتمطیٰ، یہاں پر الی کا صلہ استعمال ہو گیا ہے، پھر وہ ذہب الی اہلہ یتمطیٰ، وہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا، یتمطیٰ۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے سورہ ہود کی، لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو اس وقت وہ کہتے ہیں، ضرور بضرور کہیں گے کہ ہمارے گناہ دور ہو گئے، ہمارے دل پار ہو گئے۔ تو ذہبہ کے ساتھ یہاں عنی، عن کا آیا ہے دیکھیے۔ اور اگلی مثال میں بھی یہی بات ہے، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، الرَّوْعُ یہاں الرَّوْعُ فاعل ہے، ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، الرَّوْعُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، تو ذَهَبَ کے ساتھ عن استعمال ہوا ہے، یعنی گھبراہٹ، الرَّوْعُ جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی، ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ۔ تو عربی میں کہتے ہیں اذهب بی الیہ، مجھے اس کے پاس لے چلو، اذهب بی الیہ، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو یہ ذہبہ کے صلات تھے۔ تو آپ جب ڈکشنری کو کھولیں، عربی ڈکشنری کو، اور فعل کو دیکھیں، آپ مادے کو دیکھیں، تو آپ ذرا ان صلات کو بھی دیکھ لیجئے کہ کس طرح عربی محاورے ہوتے ہیں۔ خرجہ کے صلات کو دیکھ لیجئے،
تو خرجہ کے ساتھ من الا علا کے صلات استعمال کیے جاتے ہیں. خرجہ فعل لازم ہے، وہ نکل گیا، خود چلا گیا، خرجہ لازم ہے. اور اخرجہ کا مطلب ہے نکالنا، اس نے دوسرے کو نکالا. خرجہ اور اخرجہ. خرجہ بھی کا مطلب ہے کسی کو ساتھ میں لے کر نکلنا، متعدی ہو گئے خرجہ بھی. اور خرجہ علیہ کا مطلب ہے جنگ کے لیے نکلنا. اور جیسے آپ کہتے ہیں خرجت طلاب من الفصل، اب من کا بھی آ جاتا ہے کہ کلاس روم سے بچے نکل گئے، کلاس سے نکل گئے. خرجت طلاب من الفصل. اور دیکھیے قرآن مجید میں ہے فخرج علی قومہ من المحراب. فخرج علی قومہ من المحراب. حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس ہے کہ وہ روزانہ تقریر کیا کرتے تھے اور تورات پڑھاتے تھے لوگوں کو، اس کے احکام بتاتے تھے. تو وہ اپنے محراب سے، محراب ان کا وہ کمرہ تھا جہاں وہ عبادت کرتے تھے. محراب اصل میں دیکھیے اس میں ظرف ہے، حرب کی جگہ محراب، مشکات کی طرح حرب کی جگہ جہاں شیطان سے لڑتے ہیں، محراب کہتے ہیں اس کو. تو وہاں سے وہ نکلے اور انہوں نے قوم سے اشاروں میں خطاب کیا. فخرج علی قومہ، اپنی قوم کے سامنے. اچھا، خرج الی فلان من دینہ کا مطلب، من دینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے قرض ادا کیا. خرج الی فلان من دینہ، یعنی وہ قرض سے باہر نکل گیا، قرض ادا کر دیا. اچھا، اگر کہا جائے خرج سمیر الی السوق، خرجہ کے بعد الی اگر آ جائے تو وہ بازار کی طرف نکلا. اب اس کا استعمال قرآن مجید میں دیکھ لیجئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر ان کی طرف نکلتے تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. یہ بدو تھے اور یعنی ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اور دروازے پر کھڑے ہو کر چلاتے تھے یا محمد یا محمد، یا چلاتے تھے باہر نکلو باہر نکلو. تو اللہ نے آداب سکھائے ہیں ان کو کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اچھا، خرج فی العلم کا مطلب ہوتا ہے علم میں فائق ہو گیا. دیکھیے ہم خرجہ کے ساتھ فی نے معنی کو کتنا بدل دیا. الا کا مطلب ہے ان کی طرف، فی کا مطلب ہے علم میں فائق ہو گیا. خرج فی العلم. اچھا، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. تو فی اصل الجحیم سورہ صافات کی آیت ہے کہ ایک درخت ہے تخرج فی اصل الجحیم جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جہنم کی کوئی اصل بھی ہے، کوئی جڑ بھی ہے، کوئی اس کا نچلا حصہ بھی ہے جہاں پر بعض لوگ رکھے جائیں گے، اور وہاں ایک درخت ہے اور وہ زقوم کا ہے. اچھا دیکھیے سورہ توبہ کی آیت میں فی کے استعمال کے ساتھ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. لو خرجوا فیکم، یہ منافق اگر آپ کے ساتھ آپ کے اندر شامل ہو کر نکلتے، آپ خرجوا فیکم یعنی اگر 100 مومنین پکے صحابہ نکلے، اس میں اگر 2 منافق بھی شامل ہو جاتے، لو خرجوا فیکم جہاد کے لیے، ما زادوہم الا خبالا، تو یہ خرابی ہی میں اضافہ کرتے اور کوئی نہ کوئی چٹکلے چھوڑ کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے. اگلی مثال دیکھ لیجئے سورہ رحمان کی. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو دونوں قسم کے پانیوں سے، منہما یعنی میٹھے پانی سے بھی اور کھارے پانی سے بھی موتی بھی نکلتے ہیں اور مونگے بھی نکلتے ہیں.
تو من کا صلہ بھی خرجہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، علا کا بھی ہوا ہے، الا کا بھی ہوا ہے، فی کا بھی ہوا ہے اور بی کا بھی ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور معنی میں کس طرح فرق پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب ذرا ہم ایک اور مثال دے رہے ہیں رجع کی۔ آپ جانتے ہیں رجع یرجع ارجع، باب ضربہ سے رجع یرجع ارجع، تو رجع لوٹنا، اس کے ساتھ الا کا صلہ استعمال ہوتا ہے، رجع الشیء عنہ، رجع الشیء عنہ، تو اس نے وہ چیز واپس کر دی۔ جیسے قرآن مجید میں دیکھیے فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے اس حالت میں کہ وہ بہت غضبناک تھے اور رنج کی حالت میں تھے، غصہ بھی تھا اور رنج تھا، غضبان اسفا، اسفا بہت تأسف کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن میں ہے دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور اسی طرح رجع عن قولہ، رجع عن، رجع کے ساتھ عن، وہ اپنے قول سے اس نے رجوع کر لیا، یعنی پہلے ایک موقف تھا رجع عن قولی، تو یہ ہمارے علماء اکثر کرتے ہیں، فقہاء یہ کرتے ہیں، پہلے ایک موقف رکھتے ہیں پھر بعد میں مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو رجع عن قولی۔ اور اگلی مثال دیکھیے رجع الشہود عن الشہادتی، رجع الشہود عن، یہاں عن کے ساتھ، یعنی گواہ اپنی گواہی سے مکر گئے، پہلے کچھ بیان دیا تھا اب کچھ آ کے بیان دے دیا، رجع الشہود عن شہادتی۔ اچھا دیکھیے قام، اب اگلے فعل کی مثال ہے قام اور اس کے صلات، قام یقوم قم، باب نصرہ سے قام یقوم قم، تو قام سنیے کھڑا ہونا، تو اس کے ساتھ بی اور علا کے صلے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا قام علی الامر کا مطلب ہے کسی کام پر کھڑا ہو گیا کا مطلب ہے، عربی میں کہتے ہیں قام علی الامر کا مطلب ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، اس پہ مداومت کر رہا ہے، اس کے اوپر مسلسل قائم ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تو یہاں دیکھیے عَلَىٰ کا صلہ استعمال ہوا ہے، عَلَىٰ قَبْرِهِ کا مطلب ہے کہ اس منافق کی قبر پر کھڑے مت ہونا، یہاں مطلب ہے کہ اس کے لیے دعا نہ کرنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ قام بالامر، بی کے صلہ کے ساتھ، یہ بی کسی چیز کا انتظام کرنا، انتظام کرنا۔ قرآن مجید میں دیکھیے سورہ حدید کی مشہور زمانہ آیت ہے لیقوم الناس بالقسط، قام بالقسط، یقوم بالقسط، لیقوم الناس بالقسط، بالقسط، تمام رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا، لیقوم الناس بالقسط، لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، قامہ کے ساتھ بی کا صلہ ہے، اور قام فی الصلاۃ کا مطلب ہے کہ اس نے نماز شروع کر دی۔ اور سورہ توبہ کی جو آیت ہے لا تقم فیہ ابدا، تو فیہ یہ مسجد زرار کے بارے میں ہے جو منافقین نے بنائی تھی، تو اس کو توڑ دیا گیا، انہدام کر دیا گیا، اور اس کے بارے میں ہدایت دی گئی کہ لا تقم فیہ ابدا، اس عمارت میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ اچھا ادھر دیکھیے محاورے ذرا، قم، قم لی کا مطلب ہے میری وجہ سے ٹھہرو، اور اب یہ لی کا صلہ قرآن میں آیا، دیکھیے یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، لرب العالمین، دیکھ رہے ہیں آپ صلے۔ اور اسی طرح دیکھیے قوموا کا، وقوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تو یہ للہ قانتین، فرما بردار ہو کر، مطیع اور فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز میں
فرما برداری بہت ضروری ہے، خشوع اور خضوع ضروری ہے، قنوت ضروری ہے۔ قنوت کا مطلب یہی ہے کہ عاجزی انکسار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ تو فصلی لربک، دیکھیے منافقین کے بارے میں کیا کہا گیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، قاموا کسالہ، تو یہاں قاموا کے ساتھ اِلیٰ کا صلہ آ رہا ہے، قاموا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کسمکا سے مساتے ہوئے، کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نماز ان کے لیے ایک بوجھ ہے، یعنی مزہ لے کر نماز نہیں پڑھتے۔ چلیے جی، اب ایک اور مثال ذرا ہم دے رہے ہیں یہاں، اور یہ مثال ہے دعا یدعو، باب نصرہ سے، دعا یدعو، تو ایلا کے صلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی لام اور الا بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے ذرا اس کی مثال، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، سورہ مریم کی آیات ہے کہ پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، ان دعوا للرحمن ولدا، دیکھیے دعوا للرحمن، دعو کے ساتھ لام کا صلہ استعمال ہوا ہے۔ اور دعا لہو کا مطلب ہوتا ہے اس نے دعا کی، اور دعا علیہ کا مطلب ہے اس نے اس کے لیے بد دعا کی۔ ذرا نوٹ کیجئے، دعا لہو اس نے اس کے لیے دعا کی، اس کے حق میں دعا کی، دعا علیہ کا مطلب ہے اس نے اس کے خلاف بد دعا کی، اور دعا الی الامیر کا مطلب ہے وہ کسی کام کی طرف لے گیا، دعا الی الامر وہ کسی کام کی طرف لے گیا، دعا الیہ اس نے اس چیز کی طرف بلایا۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، من دعا الی اللہ، دعا کے ساتھ الی، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور دعا بھی کا مطلب ہے، محاورہ ہے، اس نے حاضر ہونے کے لیے کہا، حکم دیا۔ اور قرآن میں ہے دیکھیے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، بالشر یدعو، دعا یدعو کے ساتھ بالشر، تو انسان شر مانگتا ہے، دعا کے ساتھ بالشر، بی دیکھ رہے ہیں آپ، تو شر کی دعا اس طرح مانگتا ہے، دعاءَهُ بالخیر، جس طرح خیر کی دعا مانگنا چاہیے۔ تو یہ اصل میں مفعول مطلق ہے اور تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، مفعول مطلق تشبیہ کے لیے استعمال ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔